السلام علیکم عزیز طلباء، میرا نام صادق علی ہے اور میں آپ کا پاکستان سٹڈیز کا ٹیچر ہوں۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے باب نمبر 2 پاکستان کا قیام۔ اس کا تفصیلی سوال ہے، قیام پاکستان میں قائد اعظم کا کردار بیان کیجیے۔ عزیز طلباء، اسی حوالے سے آج ہم پڑھیں گے قائد اعظم کی شخصیت۔ جنوبی ایشیا کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ انگریزوں اور ہندوؤں کو ہندوستان کی تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد پونجا جناح کاروبار کرتے تھے۔ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد 10 سال کی عمر میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں داخل کروا دیا گیا۔ 1892 میں 1892 میں میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ لندن روانہ ہو گئے، لندن چلے گئے۔ وہاں لنکنز ان کالج جو آج موجودہ یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، اس میں قانون کی ڈگری حاصل کی۔ واپسی پر 1896 میں 1896 میں قائد اعظم نے بمبئی میں وکالت شروع کر دی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انجمن اسلام ممبئی اور کانگریس کے اجلاسوں میں شرکت کی۔ 1906 میں کلکتہ کے کانگریسی اجلاس میں ممبئی کے مسلم نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی اور 1913 میں قائد اعظم نے 1913 میں سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پر مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1913 میں قائد اعظم نے سید وزیر حسن اور مولانا محمد علی جوہر ان شخصیات کے کہنے پر آپ نے 1913 میں مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کی، شمولیت اختیار کی اور پھر مسلمانوں کی تاریخ کا رخ موڑنے میں لگ گئے۔ آپ کی مدبرانہ سیاست نے برطانوی استعمار کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ ظہور پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ نے 11 ستمبر 1948 کو کراچی میں وفات پائی اور وہیں پر مدفون ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے بعد ہم پڑھیں گے قائد اعظم کی خدمات کے بارے میں کہ قائد اعظم نے قیام پاکستان کے حوالے سے جو خدمات انجام دی ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے خدمات میں قائد اعظم کو میثاق لکھنؤ جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ 1916 میں قائد اعظم نے میثاق لکھنؤ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اتحاد پیدا کیا اور مسلمانوں کے لیے ہندوؤں سے جداگانہ انتخابات کا حق منوایا اور سفیر امن کا خطاب پایا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے گوکھلے اور مانڈیگو چیمسفورڈ اصلاحات، اس میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے 1913 میں ہندو رہنما گوکھلے کے ساتھ مل کر برطانیہ میں نئی دستوری اصلاحات کا آغاز کیا، مطالبہ کیا اور پھر 1919 میں مانڈیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے لیے قائد اعظم کی کوشش بھی قابل ذکر ہے۔ عزیز طلباء، قائد اعظم کی خدمات میں رولڈ ایکٹ بھی ہے۔ رولڈ ایکٹ کے بارے میں بھی آپ خوبی جانتے ہوں گے کہ 1919 میں سر سڈنی رولڈ نے ایک ایکٹ پاس کروایا جسے رولڈ ایکٹ کا نام دیا گیا۔ یہ ایک کالا قانون تھا۔ اس میں انتظامیہ کو لامحدود اختیارات دے دیے گئے تھے اور شہریوں کے حقوق کو پامال کر دیا گیا تھا۔ اس پر قائد اعظم نے حکومت برطانیہ سے کہا، اس پر آواز بلند کی، اپنا موقف اختیار کیا اور حکومت برطانیہ سے کہا کہ جو قوم امن کے زمانے میں کالے قانون بناتی ہے وہ مہذب قوم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 1928 میں نہرو کوڈ کو مسترد کرتے ہوئے 1929 میں 14 رکاوٹ پیش کیے جس سے مسلمانوں کی منزل متعین ہو گئی۔ قائد اعظم نے 1930 میں لندن میں ہونے والی پہلی گول میز
तफाकुज़ में भी हिस्सा लिया और मुसलमानों का नुक्ता नज़र बयान किया। 1935 और 36 में मुर्दा मुस्लिम लीग में जान डाल दी और तहरीक आज़ादी के जोश को, वलवले को आगे बढ़ाया। इसी तरीके से 1937 में कांग्रेस ने अक्सरियत के बलबूते पर, यानी 1937 के इंतखाबात में जब कांग्रेस ने अक्सरियत हासिल की और 11 में से 7 सूबों में अपनी वज़ारतें तश्कील दी, तो उस लिहाज से भी मुसलमानों को मुआशरती और सियासी लिहाज से तबाह करने की कोशिश की गई। कायदे आज़म ने अपनी सियासी बसीरत से इन साजिशों का डट कर मुकाबला किया और बिलाखिर कांग्रेस ने वजारतों से 1939 में जब रिज़ाइन किया, इस्तीफ़ा दे दिया, तो कायदे आज़म ने मुसलमानों को इज़हार तशक्कुर के लिए 22 दिसंबर 1939 को यौम निजात मनाने का मशवरा दिया कि मुसलमान यौम निजात मनाएं। क्यों मनाएं? क्योंकि कांग्रेस ने वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया है और मुसलमानों के अब जो है वो मुआशरती और सियासी लिहाज से इस्तेसाल मुसलमानों का नहीं हो सकेगा। उसके बाद अजीज़ तलबा, अक्टूबर 1937 में लखनऊ में मुस्लिम लीग के इजलास में कायदे आज़म को मुतफ़िक़ा तौर पर मुसलमानों का लीडर तस्लीम कर लिया गया, जिसके बाद आपने मुल्क गिर हंगामी दौरे किए। 1940 में मंटो पार्क, मौजूदा इकबाल पार्क में मुस्लिम लीग के इजलास में अपने खिताब में आपने दो कौमी नज़रिए की वजाहत कर दी जो पाकिस्तान की बुनियाद बना। आपने 1940 से 1945 के दरमियानी अरसे में एक तरफ हुकूमत और सियासी जमातों के दरमियान और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मुफाहमत पैदा करने की कोशिशें की, जिनमें क्रिप्स मिशन, जिना गांधी मुज़ाकरात और शिमला कॉन्फ्रेंस काबिल ज़िक्र हैं। उसके बाद 1945 और 46 के मरकजी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में कायदे आज़म जो कामयाबी थी वो कायदे आज़म की ही मरहूम मिन्नत थी। इन इंतखाबात में कायदे आज़म ने बड़ी मेहनत की, जिससे मुसलमानों को, मुस्लिम लीग को कामयाबी मिली। उन्होंने दोनों कौमों, हिंदुओं, अंग्रेज़ों और हिंदुओं की साजिशों का जाल ख़त्म कर दिया। आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 का मनसूबा पेश करके क़याम पाकिस्तान की हामी भर ली और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया। अजीज़ तलबा, ये थी कायदे आज़म की पाकिस्तान के क़याम में किरदार, उनकी खिदमत। अगर आपको इसमें किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अजीज़ तलबा आपकी रहनुमाई की जाएगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। वस्सलाम।